تو اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی پھر آدھے ذرے کی دعا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما۔ کتنا پاکیزہ ماحول تھا، کتنا اچھا ماحول تھا، جس دور کے اندر نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کا عشق نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کا پیار نصیب ہو جائے۔ آج قبولیت کے اوقات میں، قبولیت کے لمحات میں، آج مقبول جگہوں کے اوپر دنیا کی دعا مانگنے والے بہت زیادہ ہیں، بچوں کی خاطر دعا مانگنے والے بہت زیادہ ہیں، گھر بار کے متعلق، کاروبار کے متعلق، مستقبل کے روشن ہونے کے حوالے سے دعا کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آج اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ ہم اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کے اندر آئے، 21 رمضان المبارک سے لے کر آج تک 27 رمضان المبارک ختم ہونے والی ہے، 28 کی رات شروع ہو جائے گی کہ ہم نے ان 7-8 دنوں کے اندر ایک مرتبہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا ہے، کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ سے اللہ کو مانگا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شدید محبت تھی، پھر بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیرے پیار کا سوال کرتا ہوں، اللہ جو اعمال مجھے آپ تک پہنچائے، اللہ ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ جو بندے آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور بھی مانگی ہے، اللہم انی اسألک منک، اللہ میں تجھ سے تیرا سوال کرتا ہوں، اللہ کی محبت بھی مانگی ہے، جو اعمال اللہ تک پہنچانے والے ہیں ان اعمال کی محبت بھی مانگی ہے، اور اللہ سے اللہ کو بھی مانگا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ہر نماز کے بعد، اگر ہر نماز کے بعد نہیں مانگ سکتے تو کم از کم دن کے اندر ایک مرتبہ اللہ سے اللہ کو مانگ لیا کریں۔ الحمدللہ میرا ایک معمول ہے، نفل نمازوں کے اندر اور سنتوں کے اندر جب ہم سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اس جلسہ کے اندر میرا ایک دعا پڑھنے کا معمول ہے، کئی سالوں سے الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ کو بتلا رہا ہوں، اور وہ ہے اللہم انی اسألک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ نہ دنیا کی دعا ہوتی ہے، چونکہ دو سجدوں کے درمیان نوافل اور سنتوں کے اندر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے درود شریف کے بعد بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے، اور نمازوں کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو یوں دعا کر لیا کریں کہ اللہ میں تجھ کو مانگتا ہوں، یا یوں کر لیا کریں اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یا یوں کر لیا کریں اللہ مجھے محبت الہی نصیب فرما، اللہ مجھے عشق الہی نصیب فرما، اللہ مجھے پیار الہی نصیب فرما۔ مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے، اور محبت عشق عطا کر دینا یہ میرے رب کا کام ہوتا ہے۔ اور جب بندے کو اللہ کا عشق نصیب ہو جاتا ہے، جب بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، پھر بندے کا دنیا کے اندر دل نہیں لگتا، ہر وقت اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ راتوں کو جاگتے تو اللہ کی خاطر جاگتا ہے، دن کو عبادات کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو دنیا والوں کی خاطر روزہ نہیں رکھتا بلکہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بندہ اللہ کی محبت کے اندر اپنے جسم کو اتنا تھکا کے رکھ دیتا ہے، اس کا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے، یہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگا ہوتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب دل میں اللہ کا عشق اور پیار آ جاتا ہے تو بندہ اللہ کی محبت کے اندر راتیں جا کر گزار دیتا ہے، ساری رات عبادات کے اندر گزارتا ہے۔ کیوں گزارتا ہے؟ چونکہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا پیار آ چکا ہے۔ تو دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے کہ میں نے دنیا والوں کے ساتھ محبت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ محبت کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔
خاوند نے بیوی کے ساتھ محبت کرنی اللہ نے حکم دیا ہے، والدین نے اولاد کے ساتھ محبت کرنی اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ لیکن والدین، اولاد، بیوی، بچوں، تمام اعزاء اقرباء کی محبت سے بڑھ کر کس کے ساتھ محبت کرنی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور جبرائیل سے فرماتے، جبرائیل فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، دنیا کے اندر یہ اعلان کر دو کہ میرے بندو تم فلاں بندے کے ساتھ محبت کرو۔ جو اولیاء اللہ ہوتی ہے، مشائخ ہوتے ہیں، جن کو نسبت کا نور مل چکا ہوتا ہے، پھر دنیا والے ان کے قدموں کے اندر آتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے قدموں کے اندر بیٹھنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، اللہ نے بندے کے ساتھ محبت کی، پھر دنیا والوں نے اس سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرنا شروع کر دی۔ اللہ سے محبت کریں گے تو گھر والے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ سے محبت کریں گے تو محلے والے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ سے محبت کریں گے آپ سے علاقے والے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر جتنا اللہ سے ڈرے گا، جتنا اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، دنیا والوں کے دلوں کے اندر اس بندے کا اس قدر خوف بڑھ جائے گا۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور اس نوجوان کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو جاتی، آگے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب اسی باغ کے قریب سے گزر ہوا، وہ نوجوان اسی طریقے سے باغ کے اندر موجود نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس باغ کے اندر ایک نوجوان کا نظر نہیں آ رہا، تو لوگوں نے بتلایا کہ اس نوجوان کی زندگی بدل چکی ہے، اس کے دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اچھا ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے بتلایا پہاڑوں کے اندر ملاقات ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کی دونوں آنکھیں بند تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آہوزاری کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات کر رہا تھا۔ جب نوجوان کی دعا مکمل ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ رونے دھونے کے اندر ابھی بھی مشغول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سلام کیا، نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، میں وہی تو ہوں جس نے آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی محبت کے آدھے ذرے کا سوال کیا تھا۔ نوجوان نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، میری طرف التفات ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے عیسیٰ، جس بندے کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو، وہ دنیا والوں کی طرف کہاں دیکھ سکتا ہے؟ میرے پیارے عیسیٰ، اگر اس نوجوان کو جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہے، اگر آرے کے ساتھ چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے، تب بھی اس نوجوان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کے اندر بندہ یہ تمام مشقتیں اور تکالیف برداشت کر لیتا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو بندے کو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ بندہ اس وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ کب موت آئے گی اور رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ میں نے صبح کے وقت کچھ تعویذات اور جنات کے بارے میں بیانات دروس شروع کیے ہوئے ہیں کہ جنات بندے کو تنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اعتکاف کے اندر کچھ نوجوان بیچارے پریشان ہو چکے ہیں۔ فجر کے بعد جب بیان ختم ہوا جنات کے متعلق تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھی مجھ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ جن خواب کے اندر آ جاتے ہیں، جن بندے کو مار دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو جن دکھا دیتا ہوں مسجد کے اندر۔ تو دو ساتھی نے کہا کہ ہم جن نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو بندہ پریشان نہ ہو، بندے کو بعض دفعہ موت سے ڈر لگتا ہے کہ جنات بندے کو نقصان پہنچائیں گے، جنات نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بندے کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت سے وہی بندہ ڈرتا ہے جس نے موت کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی۔
جس کے لیے جس نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ بندہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا. وہ تو دعا کرتے کہ اللہ وہ دن کب آئے گا جب آپ کا دیدار نصیب ہوگا, اللہ وہ دن کب آئے گا جب آپ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی. منصور بن حلاد رحمۃ اللہ علیہ جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا, لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے, وقت کے علماء اور مفتیان اعظام بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا. وہ منصور بن حلاد رحمۃ اللہ علیہ وقت کی حکومت نے پھانسی دینے کا اعلان کر دیا, پھانسی دینے کا فیصلہ کر دیا. جب منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو منصور بن حلاج اس وقت مسلسل مسکرا رہے تھے. تو کسی نے کہا منصور جب کوئی بندہ یہاں آتا ہے تو بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے, جسم کانپ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کی حالت کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا, آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں. منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا, کہنے لگے جس رب کی خاطر میں راتوں کو لمبا قیام کیا کرتا تھا, جس رب کی خاطر گرمیوں کے موسم میں لمبا روزہ رکھا کرتا تھا, آج اس پروردگار سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے. چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی, چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی, جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے. جی ہاں, جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو یہی چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کی شدید محبت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے آخری ایام کے اندر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو مجمع کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا عثمان اپنے خطبے کو موقوف کر دے, ہم تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کو جاری رکھا. وہ ظالم آگے بڑھا اور حضرت عثمان کے ہاتھ کے اندر جو عصا تھا اس عصا کو چھین کر دو ٹکڑے کر کے مجمع کی طرف پھینک دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے فرمایا, او ظالم اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دیتا میں برداشت کر لیتا, لیکن تو نے اس عصا کے دو ٹکڑے کر دیے جس عصا کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. یہ وہی عصا ہے جو ابو بکر کے پاس آیا, ابو بکر سے عمر کے پاس آیا, عمر سے میرے پاس آیا. ظالم تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو توڑ کے رکھ دیا, اللہ تجھے دنیا کے اندر توڑ کے رکھ دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات ارشاد فرما رہے تھے. مجمع کے اندر کچھ حضرات اور کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عثمان تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے. حضرت عثمان نے خطبے کو موقوف کر دیا, گھر تشریف لے گئے. حضرت عثمان کا کھانا پینا بند کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر معصور تھے. تو صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور آ کے مشورہ دیا, عثمان مکہ چلے جائیں آپ کو امن مل جائے گا. کسی نے کہا شام چلے جائیں امان میں آ جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا, واللہ لا اترک دار رسول اللہ, لوگوں اللہ کی قسم میں نبوت کا پڑوس چھوڑ کر کسی اور شہر میں جانا پسند نہیں کرتا. میری زندگی کی چاہت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر میری جان نکل جائے, میری روح پرواز کر جائے. پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر معصور تھے. قصہ مختصر, آپ کو گھر کے اندر معصور ہوئے 39 دن گزر چکے تھے. 39 دنوں سے گھر کے اندر تھے, آپ باہر آ نہیں سکتے تھے, اجازت نہیں تھی. 40واں دن تھا, جمعۃ المبارک کا دن تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے عثمان جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھوم رہے تھے تو عثمان کو اونگ آتی ہے, عثمان کی آنکھ لگ جاتی ہے. جو ہی قرآن پڑھتے ہوئے عثمان کی آنکھ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عثمان خیریت تو ہے, پریشان کیوں ہے؟ اللہ کے نبی بوڑھا ہو چکا ہوں, قوا کمزور ہو چکے ہیں, حکومت کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے, مشکل ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عثمان اصل بات بتلاؤ کہ اصل راز کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے میں خاموش رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عثمان اگر تو چاہے تو میں تیرے دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے غلبہ نصیب فرمائے, اور عثمان اگر تو چاہے تو شہادت کی تیاری کر میرے پاس آ اور شام کے وقت افطاری میرے ساتھ کر لینا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میں نے دنیا کے اندر رہنا ہے,
یہ نہیں کہا کہ مجھے غلبہ چاہیے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تیاری کر، شام کو افطاری میرے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان کی آنکھ کھلی، اپنی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا نائلہ میں نے پوری زندگی تہبند کا استعمال کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تہبند باندھنا ہے، لیکن یہ میرا آخری وقت شہادت کا وقت ہے، میں نے جو پاجامہ سلایا ہوا پاجامہ لے کے آ جاؤ، تاکہ جب دشمن مجھے شہید کریں گے میں زمین پہ تڑپ رہا ہوں گا، کہیں میرے جسم کے پوشیدہ اعضاء ظاہر نہ ہو جائیں۔ میں نے پوری زندگی باحیا بن کے گزاری ہے، میں آخری وقت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں باحیا بن کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی عثمان یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے شوہر ہیں۔ حضرت عثمان نے پورا خواب بتلا دیا، پورا قصہ بتلا دیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاجامہ پیش کر دیا، آپ نے پہن لیا، پھر عثمان نے قرآن اٹھایا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ عثمان کے دل میں قرآن کی محبت تھی، آخری وقت آ چکا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر پچھلی جانب سے 5 ظالم اندر گھس آئے۔ حضرت عثمان قرآن کی طرف دیکھ کر جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کو یوں پکڑ کے کھینچا۔ حضرت عثمان غنی نے یوں سر اٹھایا اور اس شخص کے ظالم کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا او ظالم اگر تیرا والد زندہ ہوتا تو آج تیری یہ حرکت دیکھ کے برداشت نہ کر سکتا۔ وہ ظالم پیچھے ہٹا، ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت عثمان کے سامنے قرآن رکھا ہوا تھا، حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن پڑھا تھا اس قرآن کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، وہ قرآن دور جا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے ظالم ٹھوکر تو مجھے مار دیتا، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن اللہ کے قرآن کو تو ٹھوکر نہ مارتا۔ سید نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ قرآن دور جا پڑا لیکن عثمان کو قرآن کے ساتھ محبت تھی، وہ قرآن خود بخود پھر عثمان کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ ایک تیسرا ظالم پیچھے کی جانب سے آیا، حضرت عثمان کے سر کے اوپر لوہے کے راڑ سے وار کیا، حضرت عثمان کا سر پھٹ جاتا ہے، سر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے سر سے نکلنے والا خون یہ قرآن کے مقدس اوراق پہ گر پڑتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر میرے عثمان کا پاکیزہ خون گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر سے خون نکل رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک ظالم اور آگے بڑھا، اس نے عثمان کو بالوں کے ساتھ پکڑ کر زمین پہ دھکا دے دیا۔ حضرت عثمان بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت عثمان زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ 5واں ظالم سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ کے اندر دھاری دار خنجر تھا، عثمان کے سینے کے اوپر دھاری دار خنجر سے وار کرنے شروع کر دیے۔ آخر یہ کون تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد عثمان تھا، جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر نکاح کے اندر دی تھی۔ آج جب کسی سسر کو پتہ چلتا ہے میری بیٹی کے خامد کو قتل کر دیا گیا، میرے خاص داماد کو شہید کر دیا گیا، اس سسر کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، ساس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ عثمان تو میرے محبوب کا داماد تھا، جس کے نکاح کے اندر رقیہ بھی آئی تھی، جس کے نکاح کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی آئی تھی۔ عثمان زمین پہ پڑا ہوا تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی بیمار پرسی کرنے والا نہیں تھا، حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس منظر کو دیکھا، نائلہ مکان کی چھت کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، نیچے مجمع کھڑا ہوا تھا، حسن و حسین بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت نائلہ نے رو کے فرمایا لوگو تم باہر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہو، قد قتل امیر المؤمنین، اندر امیر المؤمنین شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت نائلہ یہ بات کر کے جب عثمان کے قریب آتی ہے، عثمان دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، عثمان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ 5 ظالم جب عثمان کے پاس سے جا رہے تھے، ایک ظالم پلٹ کے آیا اور عثمان کے دائیں جانب اس زور سے ٹانگ رسید کی، عثمان کی پسلیوں کے اندر سے کڑک کی آواز آتی ہے۔ نائلہ فرماتی ہے میں نے ان لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا ظالمو، مرنے کے بعد تو دشمن بھی معاف کر دیتا ہے، تم کیسے ظالم ہو، تم نے مرنے کے بعد عثمان کو معاف نہ کیا، تم نے شہید ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد عثمان کو معاف نہ کیا۔ ظالم گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، عثمان کو شہید ہوئے
पूरा एक दिन गुजर जाता है, लेकिन गुस्ल देने की इजाजत नहीं थी, दफनाने की इजाजत नहीं थी। हत्ता कि 2 दिन गुजर जाते हैं, आपकी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। हत्ता कि हजरत नाइला फरमाती है दूसरा दिन था, मकान के दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने सोचा शायद नमाज जनाजा पढ़ाने वाला होगा, उस्मान को उठाने वाला होगा, कोई गमखार होगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, उस जालिम ने पूछा उस्मान कहाँ पे है? मैंने उस्मान की तरफ इशारा कर दिया। वो जालिम उस्मान के करीब आया, उस्मान के चेहरे के ऊपर चादर पड़ी हुई थी, उस चादर को उठाकर उस जालिम ने जोरदार थप्पड़ रसीद किया। हजरत नाइला फरमाती है मैंने उस जालिम का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा ओ जालिम, मरने के बाद दुश्मन भी मुआफ कर देती है, तू कैसा दुश्मन है? नबी अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद को तूने दूसरे दिन भी मुआफ न किया, मरने के बाद भी उस्मान के चेहरे पे जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। जालिम घर से निकल गया। हजरत नाइला फरमाती है जब तीसरा दिन था, उस्मान के कफन दफनाने की इजाजत मिली। सिर्फ 17 सहाबे किराम थे जिन्होंने उस्मान को रात के वक्त में उठाया, उस्मान की नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया गया। अगरचे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने ये पूरा वाक़या बयान किया वो ये कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था उस्मान अगर तू चाहे तो मैं दुआ करता हूँ तुझे गलबा नसीब होगा, अगर तू चाहे तो मेरे पास आ जा, मुलाकात नसीब हो जाएगी। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन कहा अल्लाह के नबी मैं आपके पास आने को पसंद करता हूँ। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में मौत से मोहब्बत थी, मौत से डर और नफ़रत नहीं थी। तो जब बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, बंदे के दिल में अल्लाह का इश्क आ जाता है, तो सबसे पहले जो मोहब्बत इलाही, इश्क इलाही का असर पड़ता है वो ये कि बंदे को मौत के साथ मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत इलाही, इश्क इलाही का दूसरा असर जो बंदे की ज़ात के ऊपर पड़ता है वो ये कि बंदे को कुरान अज़ीम शान के साथ मोहब्बत हो जाती है। बंदा बार बार कुरान की तिलावत कर रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एतिकाफ़ के अंदर ऐसे हजरात मौजूद हैं जिनके 7 दिनों के अंदर 4 कुरान अज़ीम शान के ख़त्म मुकम्मल हो चुके हैं। किसी का 1 ख़त्म हो चुका है, किसी के 2 ख़त्म हो चुके हैं, किसी के कई पारे हो चुके हैं। जो हजरात एतिकाफ़ करने के लिए आए, अगर 7 दिनों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं की, 7 दिनों के अंदर कुरान खोल के नहीं देखा, इन 7 दिनों के अंदर 10-15 पारे तिलावत नहीं किए, तो फिर अपनी ज़िंदगी पे गौर करके अपने आप को मुखातिब करके कहना चाहिए कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का इश्क नहीं है, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का प्यार नहीं है। अगर मेरे दिल के अंदर अल्लाह का प्यार होता, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का इश्क और अल्लाह की मोहब्बत होती, तो मैं कुरान की तिलावत को कभी ना छोड़ता, मैं कुरान की तिलावत को बार बार पढ़ता। जब बंदे को किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है तो उसके पैगाम के साथ भी मोहब्बत हो जाती है, उसकी गुफ्तगू के साथ भी मोहब्बत हो जाती है। इसी तरह जब बंदे को अल्लाह के साथ मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह के पैगाम कुरान के साथ भी बंदे को मोहब्बत हो जाती है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदाक़ात के अंदर इस वाक़े को नकल फरमाया है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं गर्मियों के मौसम में अपने घर से बाहर निकला, दोपहर का वक़्त था। मैंने एक नौजवान को रेत के ऊपर चलते हुए देखा जो ज़मीन के ऊपर घिसट घिसट के चल रहा था। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब वो नौजवान करीब आया, वो नौजवान दोनों टांगों से माजूर था, ज़मीन के ऊपर घिसट घिसट के चल रहा था और शदीद गर्मी के अंदर उस नौजवान की जिल्द मुकम्मल सुरख हो चुकी थी। तो मैंने उस नौजवान से पूछा, नौजवान कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो नौजवान ने जवाब दिया, मैं खरासान से आ रहा हूँ और मक्का मुकरमा की तरफ हज करने के लिए जा रहा हूँ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुझे सफ़र करते हुए कितने दिन हो चुके हैं? नौजवान ने कहा कि मुझे सफ़र करते हुए 3 महीने हो चुके हैं, हज के अंदर 6 महीने बाकी हैं, मैं 6 महीने तक बैतुल्लाह के पास पहुँच जाऊँगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुझे उस नौजवान के ऊपर तरस आया। मैंने उस नौजवान से कहा कि थोड़ी देर मेरे घर के अंदर आराम कर लो, शाम के वक़्त चले जाना। तो उस नौजवान ने कोई जवाब न दिया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने उस नौजवान से कहा मेरे घर के अंदर आराम करो,
میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا، آپ سواری کے اوپر سوار ہو کے حج کرنے کے لیے چلے جانا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس نوجوان نے میری طرف غصہ بھری نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا میرا نام مالک بن دینار ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا میں نے تیری بڑی شہرت سنی ہے لیکن مجھے تیرے اندر عقل کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا۔ مالک بن دینار فرماتے میں بڑا حیران ہو گیا اس نوجوان کی باتوں کو سن کر۔ نوجوان نے کہا مالک بن دینار تو مجھے بتلا، جب کوئی نافرمان غلام، بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کو منانے کے لیے جائے تو سواری کے اوپر سوار ہو کے شان و شوکت کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے یا زمین کے اوپر گھسٹ کر عاجزی کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے مجھے پریشان کر دیا اور لاجواب کر دیا۔ اس نوجوان نے مجھے سلام کیا السلام علیکم اور میرے سامنے زمین کے اوپر گھسٹنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ میں جس کام کے لیے جا رہا تھا اس کام کے لیے چلا گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، میں حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حج کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد، عرفات مزدلفہ سے فارغ ہونے کے بعد میں مینا کے اندر آیا۔ مینا کے اندر میں قربانی کرنے سے فارغ ہو گیا۔ میں نے مینا کے میدان میں ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ میں نے پوچھا کیوں جمع ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ایک معذور اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راستہ بنایا اور آگے پہنچا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ وہی نوجوان تھا جس کو 6 مہینے پہلے میں نے اپنے علاقے کے اندر زمین کے اوپر گھسٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج 6 مہینے کے بعد اللہ نے اسے مینا کے میدان میں پہنچا دیا۔ اس نوجوان کی آنکھیں بنتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ تجھے منانے کے لیے کوئی مشرق سے چل کے آیا ہے، اللہ کوئی مغرب سے چل کے آیا ہے، اللہ کوئی افریقہ سے چل کے آیا ہے، اللہ میں تجھے منانے کے لیے خراسان سے چل کے آیا ہوں، اللہ کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا ہے، اللہ کوئی خچر کے اوپر سوار ہو کے آیا ہے، اللہ کوئی گدھے کے اوپر سوار ہو کے آیا ہے، اللہ کوئی پیدل چل کے آیا ہے، اللہ تو مجھے جانتا تھا میرے پاس نہ گھوڑا تھا نہ اونٹ تھا نہ خچر گدھا تھا، اللہ اس وقت تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں زمین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، اللہ کوئی 1 مہینے کے اندر پہنچا، اللہ کوئی 4 مہینے کے اندر پہنچا، اللہ تجھے تو پتہ ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے مجھے 9 مہینے لگ چکے ہیں، اللہ کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اپنے پاؤں کے اوپر چل کے کر رہا تھا، اللہ میں چل نہیں سکتا تھا، میں نے زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، اللہ لوگ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے تھے، اللہ میں دوڑ نہیں سکتا تھا، اللہ میں زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا، اللہ حج کے ایام شروع ہوئے، اللہ میں مینا کے میدان میں پہنچا، اللہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا، اللہ میں نے مینا کے میدان میں شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار کر دیا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، اللہ قربانی کا وقت آ چکا ہے، اللہ کوئی گائے کی قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی بکرے کو قربان کر رہا ہے، اللہ کوئی اونٹ کو نہر کر رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ان چادروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اللہ میں نے قربانی کرنی ہے، قربانی واجب ہے، اللہ میں آج اپنی قربانی آپ کی محبت کے اندر آپ کی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اللہ قربانی کے طور پر آج تو میری جان کو قبول فرما لے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان کی اس دعا نے پورے مجمع کو رلا دیا، حتیٰ کہ میں بھی زار و قطار رو رہا تھا۔ جب نوجوان کی دعا مکمل ہوتی ہے، نوجوان نے چیخ ماری، زمین کے اوپر گرا، حتیٰ کہ زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس نوجوان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا، میں نے جسم کو ہلایا، وہ دنیا سے جا چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، جس کے دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی محبت میں چل کر بیت اللہ کے پاس آیا، اور موت کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پہ پیش کر دیا۔